حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میت کے ساتھ 3 چیزوں کا تعلق ہوتا ہے، جس میں سے 2 چیزیں ادھر ہی رہ جاتی ہیں اور میت کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، جبکہ ان میں سے ایک چیز میت کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: اہل و عیال، مال اور اعمال۔ اہل و عیال اور مال سے میت کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور یہ دونوں چیزیں دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں، جبکہ میت کے اعمال مرنے کے بعد بھی ساتھ جاتے ہیں۔ حدیث مذکورہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی دنیا میں محبوب ترین 3 چیزیں ہیں: مال، احباب و رشتہ دار اور اعمال۔ ان مذکورہ 3 میں سے 2 چیزوں کی انسان کے ساتھ وابستگی پائیدار نہیں۔ انسان کے ساتھ ان 2 چیزوں کا تعلق صرف موت تک ہے، اور یہ تعلق ناپائیدار اور بے اعتبار ہے، لہٰذا یہ تعلق اعتبار کے قابل نہیں ہے، جبکہ انسان کے اعمال کا تعلق دائمی اور پائیدار ہے۔ اعمال موت کے بعد بھی قبر میں ساتھ رہیں گے اور عالم برزخ کے بعد آخرت کی تمام منازل میں بھی ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ میں بھی اچھے اور برے اعمال کا تعلق باقی رہے گا۔ لہٰذا وہ شخص عقل مند ہے جو اچھے اعمال اپنائے اور برے اعمال سے بچے، اور اپنے دل کو مال کی محبت اور حرص سے دور رکھے۔ قرب الہی کیسے حاصل ہوگا؟ حضرت ابو یزید بستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں خدا جل جلالہ کی زیارت کی۔ میں نے عرض کیا، یا الہی میں آپ کو کیسے پا سکوں گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، نفس کی اتباع چھوڑ کر میری طرف آؤ۔ ابو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اصلاح نفس سے اور نفس کی اتباع چھوڑنے سے رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اس طرح اتباع نفس کے ترک سے رب تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ کسب مال کے 3 مستحسن طریقے ہیں: زراعت، حرف و صنعت اور تجارت۔ یہ 3 اصولی ذرائع آمدنوں مال تحصیل و دولت کے ہیں۔ اس کے بعد علماء کا اختلاف ہے کہ ان 3 انواع میں سے کون سی نوع زیادہ افضل ہے۔ کچھ علماء نے صنعت کو افضل قرار دیا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ تجارت افضل ہے، اور بعض علماء نے زراعت کو افضل کہا ہے۔ زیادہ قریب ہے کہ زراعت افضل اور بہتر ہے، کیونکہ یہ توکل کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ پاک توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ بہرحال مذکورہ تینوں ذرائع مستحسن ہیں، اور صحابہ کرام ان تینوں طریقوں پر عمل پیرا رہے ہیں۔ اکثر صحابی کسان تھے اور باغات والے تھے۔ اس طرح بہت سے صحابہ خصوصاً مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین تاجر تھے۔